السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ رب زدنا علما رب زدنا علما رب زدنا علما اللہم فقہنا فی الدین آمین۔ جی آج ہم پڑھیں گے سورۃ الشعراء کا رکوع نمبر 5 اور 6۔ وَاتْلُ عَلَيْهِمْ نَبَأَ إِبْرَاهِيمَ إِذْ قَالَ لِأَبِيهِ وَقَوْمِهِ مَا تَعْبُدُونَ۔ وَاتْلُ اور اے نبی آپ پڑھیے، اس کا اصل معنی ہے تلاوت کرنا، یعنی آپ تلاوت کریں علیہم ان پر نبأ ابراہیم، ابراہیم علیہ السلام کی خبر، اس جب قال اس نے کہا لِأَبِيهِ اپنے باپ سے، وقومه اور اپنی قوم سے، ما تعبدون ما کن کی یا جن کی، تعبدون تم عبادت کرتے ہو۔ تو یہاں پر آپ ماں کو استفہامیہ کر لیں، یعنی سوالیہ، کہ ماں کن کی تعبدون تم عبادت کرتے ہو۔ قالوا نعبد اصناما فنظل لها عاکفین۔ قالوا انہوں نے کہا، نعبد ہم عبادت کرتے ہیں، اصناما عظیم بتوں کی۔ یہاں پر جو اصنامن کے میم کے اوپر دو زبریں آئی ہوئی ہیں، یعنی جس کو تنوین کہتے ہیں، تو یہ تعظیم کے لیے انہوں نے کہا کہ ہم عبادت کرتے ہیں عظیم بتوں کی۔ فنزلوا پس ہم رہتے ہیں لہا ان کے لیے، عاکفین مجاور۔ عاکفین کا اصل معنی ہے اعتکاف کرنے والے، یعنی ہم ان بتوں کی عبادت کرتے ہیں، ہم ان پر اعتکاف کرنے والے بن کر بیٹھے رہتے ہیں، مطلب مجاور بن کر بیٹھے رہتے ہیں، ان کی حفاظت کرتے ہیں۔ قال هل يسمعونكم اذ تدعون، ابراہیم علیہ السلام نے کہا، حل کیا، یسمعونکم وہ تمہاری بات سنتے ہیں، اس جب تدعون تم انہیں پکارتے ہو، او ینفعونکم او یضرون یا وہ تمہیں فائدہ دیتے ہیں یا وہ تمہیں نقصان دے سکتے ہیں۔ قالوا بل وجدنا آباءنا کذالک یفعلون، انہوں نے کہا بلکہ وجدنا ہم نے پایا، آباءنا اپنے آباء و اجداد کو، کذالک اسی طرح، یفعلون وہ کرتے تھے۔ یعنی موسیٰ علیہ السلام کی بات کا تو انہوں نے جواب نہیں دیا کہ یہ ہماری بات کا جواب دیتے ہیں یا ہمیں کوئی نفع نقصان پہنچانے کا ان کے پاس کوئی قدرت اور اختیار ہے یا نہیں، بلکہ آگے سے یہ کہہ دیا کہ ہم نے چونکہ اپنے باوجات کو دیکھا تھا کہ وہ ان کی پوجا کیا کرتے تھے، ان پر مجاور بن کر بیٹھا رہا کرتے تھے، تو ہم بھی اسی لیے ایسا کرتے ہیں۔ قال افرأیتم ما کنتم تعبدون انتم وآباؤکم الاقدمون۔ قال اس نے کہا، ابراہیم علیہ السلام نے کہا، افرأیتم کیا تم نے دیکھا ہے، ما جن کی، کنتم تم ہو، تعبدون تم عبادت کرتے، انتم تم، و آباؤکم اور تمہارے باوجداد، اقدمون پہلے، فإنہم عدو لی پس بے شک وہ سارے ہی میرے دشمن ہیں، الا رب العالمین سوائے تمام جہانوں کے رب کے۔ یعنی ابراہیم علیہ السلام نے کہا، آپ کو پتہ ہے جو کفار مکہ تھے وہ بھی اللہ تعالیٰ کو بھی اپنا رب مانتے تھے، وہ اس بات کا اقرار کرتے تھے کہ اللہ نے ہی ہر چیز کو پیدا کیا ہے، لیکن ساتھ ساتھ وہ کہتے تھے کہ یہ جو بت ہیں ان کو بھی اللہ نے اختیارات دیے ہوئے ہیں، یعنی اللہ کا وہ انکار نہیں کرتے تھے۔ اسی طرح چونکہ ابراہیم علیہ السلام کو پتہ تھا کہ رب کو تو یہ مانتے ہیں، لیکن رب کے ساتھ چونکہ یہ شریک ٹھہراتے ہیں، اس لیے ابراہیم علیہ السلام نے کہا کہ اللہ کے علاوہ سے جتنے بھی تمہارے معبود ہیں وہ سارے میرے دشمن ہیں، اللہ سوائے رب العالمین تمام جہانوں کے رب کے۔ الذی خلقنی وہ جس نے مجھے پیدا کیا ہے، فہو یہدین پس وہ مجھے رہنمائی کرتا ہے، مجھے راستہ دکھاتا ہے، والذی هو یطعمنی ویسقین اور وہ جو ہوا وہ یطعمنی مجھے کھلاتا ہے، ویسقینی اور مجھے پلاتا ہے، وَإِذَا مَرِضْتُ فَهُوَ يَشْفِينِ اور رب العالمین تو وہ ہے کہ جب میں بیمار ہوتا ہوں تو بس وہ مجھے شفا دیتا ہے، والذی یمیتنی ثم یحیین اور وہ جو یمیتنی مجھے موت دے گا، ثم پھر یحیینی مجھے اٹھائے گا، والذی اطمع ان یغفر لی خطیئتی یوم الدین اور رب تو وہ ہے جس سے میں یہ امید رکھتا ہوں، اطمع میں امید رکھتا ہوں، طمع رکھتا ہوں مطلب لالچ رکھتا ہوں، ان یغفر لی یہ کہ وہ مجھے معاف کر دے گا، خطیئتی میرے گناہوں کو، یوم الدین قیامت کے دن۔ یعنی ابراہیم علیہ السلام نے رب العالمین کی کیا کیا صفات بیان کی ہیں کہ رب تو وہ ہوتا ہے جو کھلاتا ہے اور لوگوں کی رہنمائی کرتا ہے، اور وہ جو پلاتا ہے اور کھلاتا ہے،
اور وہ جو انسان جب بیمار ہوتا ہے تو شفا دیتا ہے، اور وہ جو ہمیں فوت کرے گا اور دوبارہ سے زندہ کرے گا، اور جس سے ہمیں یہ امید رکھتے ہیں کہ وہ ہمارے گناہوں کو قیامت والے دن معاف کر دے گا۔ تو انہوں نے اپنے قوم کے سامنے رب العالمین کی صفات پیش کی ہیں۔ ربی حب لی حکمن والحقنی بالصالحین، اب یہ ابراہیم علیہ السلام کی دعا ہے۔ ربی اے میرے رب، حب تو عطا کر لی مجھے حکمن حکمت، والحقنی اور مجھے ملا دے بالصالحین نیک لوگوں کے ساتھ۔ حکمت سے مراد کیا ہے؟ حکمت سے مراد فیصلہ کرنے کی قوت ہے، اچھائی اور برائی میں تمیز کرنے کی قوت اور طاقت ہے، کہ انسان کو پتہ چل جائے کہ یہ اچھا کام ہے اور یہ برا کام ہے، اور وہ برا فیصلہ ہی نہ کر پائے۔ تو یہ اللہ تعالیٰ سے یہ بڑی بہترین دعا ہے جو ابراہیم علیہ السلام پڑھا کرتے تھے۔ ربی حبلی حکمن والحقنی بالصالحین، اے اللہ مجھے حکمت عطا فرما، دانائی عطا فرما، اور مجھے نیک لوگوں کے ساتھ ملا دے۔ وجعل لی لسان صدق فی الآخرین، اور تو بنا دے میرے لیے سچی زبان فی الآخرین، پیچھے رہنے والوں میں۔ سچی زبان سے مراد یہ ہے کہ ناموری، یعنی میرا اچھا نام پیچھے رہے، جب میں اس دنیا سے چلا جاؤں تو لوگ مجھے اچھے لفظوں سے یاد کریں۔ وجعل لی، اور تو بنا دے میرے لیے لسان صدقین، سچی ناموری، سچی زبان۔ لسان کا اصل معنی ہوتا ہے زبان، اور میرے لیے سچی زبان بنا دے فی الآخرین، پیچھے رہنے والے لوگوں میں۔ وجعلنی من ورثۃ جنت النعیم، اور تو بنا دے میرے لیے، وجعلنی اور تو مجھے شامل کر دے، من ورثۃ وارثوں میں، جنت النعیم نعمتوں والی جنت کے۔ جو لوگ نعمتوں والی جنت کے وارث ہیں مجھے ان میں شامل کر دے۔ واغفر لأبی انہ کان من الضالین، اور تو بخش دینا میرے باپ کو، بے شک وہ گمراہ لوگوں میں سے ہے۔ ولا تخزنی یوم یبعثون، اور تو مجھے رسوا نہ کرنا جس دن وہ سب لوگ اٹھائے جائیں گے۔ تو یہ ابراہیم علیہ السلام جو ہے یہ دعا مانگا کرتے تھے، اور اسے ابراہیم علیہ السلام کی دعا بھی کہا جاتا ہے۔ یوم لا ینفع مال ولا بنون الا من اتی اللہ بقلب سلیم، یوم اس دن، لا ینفع نہیں فائدہ دے گا، مال کوئی مال، ولا بنون اور نہ ہی بیٹے کام آ سکیں گے، الا مگر، من اتی اللہ جو لائے گا اللہ کے پاس، بقلب سلیم اطاعت گزار دل، یعنی جو اللہ کے پاس اطاعت گزار دل لے کر آئے گا، جس نے اپنے دل کو اللہ کی اطاعت میں گزارا ہوگا تو وہی بندہ کامیاب ہو سکے گا۔ وَأُزْلِفَتِ الْجَنَّةُ لِلْمُتَّقِينَ، اور جنت قریب کر دی جائے گی متقی لوگوں کے۔ ماشاءاللہ ذرا دیکھیں کہ اللہ تعالیٰ کیا کہتے ہیں کہ متقی لوگوں کی قریب کر دی جائے گی جنت، یعنی متقی لوگوں کو اتنا بھی ان کے لیے جو ہے نا وہ ان کو اتنی مشکل بھی نہیں اٹھانا پڑے گی کہ وہ جنت کے قریب خود جائیں، بلکہ جنت کو متقی لوگوں کے قریب کر دیا جائے گا۔ وَبُرِّزَتِ الْجَحِيمُ لِلْغَابِينَ، اور جہنم برزت ظاہر کر دی جائے گی، للغابین گمراہ لوگوں کے لیے، بھٹکے ہوئے لوگوں کے لیے۔ وقیل لہم این ما کنتم تعبدون، اور کہا جائے گا ان سے، این کہاں ہے، ماں جن کی، کنتم تم تھے، تعبدون عبادت کرتے، من دون اللہ اللہ کے علاوہ سے، یعنی اللہ کو چھوڑ کر جن جن کی تم عبادت کرتے تھے وہ سارے کہاں ہیں۔ حل ینصرونکم او ینتصرون، کیا وہ تمہاری مدد کرنے کو ہیں تیار، یا پھر ینتصرون، او یا ینتصرون وہ اپنا ہی بچاؤ کر لیں۔ یہ ینصرونکم، یہ ناصرہ اس کا اصل مادہ جو ہے نا، اصلی حروف جو ہیں اس میں وہ ہے نون صاد را، تو ناصرہ کا مطلب ہوتا ہے کسی کی مدد کرنا، اور آگے ینتصرون کے جو ہے وہ باب ہے انتصارہ، یعنی اس میں انتصارہ کا معنی ہوتا ہے کہ اپنی مدد کرنا، یا ناصرہ کا معنی ہوتا ہے کسی کی مدد کرنا، اور انتصارہ کا معنی ہوتا ہے اپنی مدد کرنا۔ تو اللہ تعالیٰ ان سے کہیں گے قیامت والے دن کہ کہاں ہیں جن کی تم عبادت کرتے تھے اللہ کے علاوہ سے، یعنی اللہ تو بندے کی یقیناً مدد کرتا ہے، لیکن اللہ کو چھوڑ کر تم جن کی پوجا کیا کرتے تھے وہ کہاں ہیں، حل کیا، ینصرونک وہ تمہاری مدد کر سکتے ہیں، او یا پھر ینتصرون وہ اپنی ہی مدد کر لیں، اپنا ہی بچاؤ کر لیں۔ فَكُبْكِبُوا فِيهَا هُمْ وَالْغَاوُونَ، پس اوندے منہ کر کر پھینک دیے جائیں گے، فیہا اس جہنم میں، ہم وہ بھی، والغاوون اور تمام بھٹکے ہوئے لوگ بھی، وجنود ابلیس اجمعون اور ابلیس کے تمام لشکر بھی جہنم میں اوندے منہ کے ساتھ ڈال دیے جائیں گے۔
قالوا وهم فيها يختصمون تالله ان كنا لفی ضلال مبین اذ نسویکم برب العالمین۔ اب وہ جب سارے لوگ معبود اور جن کی پوجا کی جاتی تھی، عابد بھی اور معبود بھی، جب سارے لوگ جہنم میں ڈال دیے جائیں گے تو آپس میں جھگڑیں گے جہنم میں جا کر۔ قالوا وہ کہیں گے وہم اور وہ فیہا اس جہنم میں یختصمون جھگڑا کریں گے، تاللہ اللہ کی قسم، یعنی قسمیں کھا کھا کر آپس میں کہیں گے، ان بے شک کنہ ہم تھے لفی ضلال مبین کھلی گمراہی میں، اذ جب نسویکم ہم نے تمہیں برابر کر دیا تھا برب العالمین تمام جہانوں کے رب کے، یعنی جہنم میں جا کر اپنے گناہ کا اقرار کریں گے۔ وما اضلنا الا المجرمون، اور نہیں ہمیں گمراہ کیا مگر مجرم لوگوں نے، فما لنا من شافعین، پس نہیں ہے ہمارے لیے کوئی سفارش کرنے والا، یعنی وہ کہیں گے کہ آج تو ہماری کوئی سفارش کرنے والا بھی نہیں ہے، ولا صدیق حمیم، اور نہ ہی کوئی ہمارا کوئی دلی دوست ہے۔ فلو ان لنا کرۃ فنکون من المؤمنین، کاش کہ ہم واپس لوٹ جائیں، دنیا میں ہم واپس لوٹ جائیں۔ کرۃن کا مطلب ہوتا ہے لوٹنا، تو وہ کہیں گے فلو پس کاش، ان بے شک لنا ہمارے لیے ہو، کرۃن لوٹنا، فنکون پس ہم ہو جائیں من المؤمنین ایمان لانے والوں میں سے۔ ان فی ذلک لآیہ، اللہ تعالیٰ کہتے ہیں اس قصے میں ایک بہت بڑی نشانی ہے۔ وما کان اکثرهم مؤمنین، لیکن لوگوں میں سے اکثر وہ ہیں جو ایمان نہیں لاتے۔ وَإِنَّ رَبَّكَ لَهُوَ الْعَزِيزُ الرَّحِيمُ، اور بے شک تیرا رب وہ بڑا ہی غالب ہے، بڑا ہی مہربان ہے۔ کذبت قوم نوح المرسلین، کذبت جٹلا دیا قوم نوح، نوح کی قوم نے، المرسلین پیغمبروں کو، اذ قال لهم اخوهم نوح الا تتقون، اذ جب قال کہا لهم ان سے، اخوہم ان کے بھائی، نوح نوح نے، الا تتقون تم ڈرتے کیوں نہیں، انی لکم رسول امین، بے شک میں تو تمہارے لیے بڑا ایمانت دار رسول بنا کر بھیجا گیا ہوں، یعنی جو اللہ نے مجھے احکامات دیے وہ میں نے ویسے ہی تم تک پہنچا دیے، میں نے ان میں کوئی خیانت نہیں کی، تو میں تمہاری طرف ایک رسول بنا کر بھیجا گیا ہوں، امین ایمانت دار۔ فاتقوا اللہ واطیعون، بس تم اللہ سے ڈر جو اور میرا کہنا مانو۔ نوح علیہ السلام اپنی قوم سے کیا کہہ رہے ہیں؟ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں اذ قال لهم اخوهم نوح، جب ان کے بھائی نوح نے ان سے کہا کہ تم ڈرتے کیوں نہیں، میں تو اللہ کا رسول ہوں تمہاری طرف جو بنا کر بھیجا گیا ہوں۔ تو اللہ تعالیٰ جو ہے یہاں پر نوح علیہ السلام کو ان کا بھائی کہہ رہے ہیں، یعنی گویا کہ جو نبی ہوتے ہیں اللہ نے، آپ آگے بھی دیکھیں گے وَإِلَىٰ عَادٍ أَخَاهُمْ هُودًا، اللہ تعالیٰ کہتے ہیں عاد کی طرف ہم نے ان کے بھائی ہود کو نبی بنا کر بھیجا، وَإِلَىٰ ثَمُودَ أَخَاهُمْ صَالِحًا، سمود کی طرف ہم نے ان کے جو ہے وہ صالح علیہ السلام کو، ان کے بھائی کو نبی بنا کر بھیجا۔ تو یہ جو ہے جو نبی ہوتا ہے وہ اپنی قوم کا بھائی ہی ہوتا ہے، اسی لیے اللہ نے بار بار کہا کہ یہ نوح کو، جیسے اللہ تعالیٰ یہاں پر کہہ رہے ہیں کہ نوح علیہ السلام ان کے بھائی ہی تھے، چونکہ انہی میں سے تھے، انہی کی نسل میں سے ہوتے ہیں، انہی کی قوم میں سے ہوتے ہیں، انسانوں میں سے ہوتے ہیں، تو اس لیے اللہ تعالیٰ نے بار بار نبیوں کو بھائی کہہ کر پکارا۔ اچھا، تم نوح علیہ السلام ان سے کہتے ہیں کہ تمہیں کیا ہے، تم ڈرتے کیوں نہیں، جبکہ میں تو تمہیں سارے اللہ کے احکامات پہنچاتا ہوں، میں نے اپنے پاس سے تو کوئی بھی بات نہیں بنائی۔ فاتقوا اللہ واطیعون، پس تم اللہ سے ڈر جو اور میرا کہنا مانو۔ وما اسألکم علیہ من اجر ان اجری الا علی رب العالمین، اور نہیں میں تم سے سوال کرتا اس کے بدلے میں من اجرین کسی مزدوری کا، یعنی میں تمہیں اللہ کے دین کی طرف دعوت دیتا ہوں، اس کے بدلے میں تم سے کوئی معاوضہ نہیں مانگتا، ان اجریہ نہیں ہے میرا معاوضہ مگر علی رب العالمین تمام جہانوں کے رب کے ذمے۔ فاتقوا اللہ واطیعون، پس تم اللہ سے ڈر جو اور میرا کہنا مانو۔ قالوا انؤمن لک واتبعک الارذلون، تو نوح علیہ السلام کی قوم نے کہا کہ نؤمن، کیا ہم ایمان لائیں لاکا تجھ پر، واتبعک اور تیری پیروی کی ہے، الارذلون بہت ہی ذلیل لوگوں نے۔ ارذلون کا معنی آپ غریب بھی کر سکتے ہیں، کہ جو امیر لوگ تھے نوح علیہ السلام کی قوم کے، انہوں نے کہا ہم تو تجھے نبی نہیں مانتے، ہم تو تیرے پیچھے نہیں چلتے، کیونکہ تیرے پیچھے تو غریب لوگ چلتے ہیں۔ قال وما علمی بما كانوا يعملون، قال نوح علیہ السلام نے کہا وما علمی اور مجھے کیا معلوم، بما يعملون وہ کیسے عمل کرتے تھے، ان حسابهم الا علی ربی لو تشعرون، بے شک ان کا حساب، یا پھر آپ ان کا ترجمہ نہیں بھی کر سکتی ہیں کہ نہیں ہے ان کا حساب مگر علی ربی میرے رب کے ذمے ہے، لو تشعرون کاش کہ تم اس بات کو سمجھ جاؤ،
یا پھر یعنی آپ یہ بھی سمجھ لیں کہ امیر لوگوں نے جو نوح علیہ السلام پر ایمان لے آئے تھے اور غریب لوگ تھے، انہوں نے نوح علیہ السلام سے کہا کہ یہ تو بڑے غریب اور بڑے حقیر لوگ ہیں، یا انہوں نے فلاں فلاں جو جرم کیے ہیں، فلاں فلاں گناہ کیے ہیں۔ تو موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ مجھے کیا معلوم انہوں نے جو بھی کیا ہو، وہ اب ایمان لے آئے ہیں، تو لہٰذا میں تو ان کو اپنے سے دور کرنے والا نہیں ہوں۔ انہوں نے جو بھی گناہ کیا ہے تو وہ رب کے ذمہ ہے کہ وہ ان سے پوچھے گا۔ وما انا بطارد المؤمنین، میں ان مومنوں کو دھدکارنے والا نہیں ہوں، یعنی میں ان کو اپنے سے دور کرنے والا نہیں ہوں جب یہ ایمان لا چکے ہیں۔ ان انا الا نذیر مبین، نہیں ہوں میں مگر واضح ڈرانے والا۔ قالوا لئن لم تنتہی یا نوح لتکونن من المرجومین، انہوں نے کہا لئن، البتہ اگر، لم تنتہی تو نہ باز آیا اے نوح، یقیناً تو ہو جائے گا سنگسار لوگوں میں سے۔ یعنی اب وہ اپنی اصلیت پر آ گئے اور انہوں نے کہہ دیا، پہلے تو انہوں نے بہانہ بنایا کہ چونکہ تمہاری پیروی جو ہے وہ غریب لوگوں نے کی ہے اور گناہ گار اور مجرم لوگوں نے کی ہے، لہٰذا ہم جو ہے نا پہلے ان کو اپنے پاس سے دور کرو، پھر ہم تمہاری مجلس میں آ کر بیٹھا کریں گے۔ تو جب نوح علیہ السلام نے کہا کہ نہیں، جب وہ ایمان لا چکے ہیں تو میں انہیں اپنے سے دور نہیں کر سکتا، تو پھر انہوں نے کہہ دیا کہ اگر تم اپنی دعوت سے باز نہ آیا تو ہم تمہیں سنگسار کر دیں گے، یعنی قتل کر دیں گے۔ قال ربی ان قومی کذبون، تو نوح علیہ السلام نے اپنے رب کو پکارا اور اپنے رب سے کہا کہ اے میرے رب، بے شک میری قوم نے مجھے جھٹلا دیا ہے، وہ مجھے جھوٹا سمجھتے ہیں، انہوں نے میرا انکار کر دیا ہے۔ فافتح بینی و بینہم فتحا ونجنی ومن معی من المؤمنین، بس تو فیصلہ کر دے میرے درمیان، و بینہم اور ان کے درمیان، فتحا کھلم کھلا فیصلہ، ونجنی اور تو مجھے نجات دے دے، ومن معی اور جو میرے ساتھ ہیں، من المؤمنین ایمان لانے والوں میں سے۔ تو اللہ تعالیٰ کیا کہتے ہیں، فَأَنْجَيْنَاهُ وَمَن مَّعَهُ فِي الْفُلْكِ الْمَشْحُونِ، پس ہم نے اس نوح علیہ السلام کو بھی بچا لیا، وَمَن مَّعَهُ اور جو اس کے ساتھ تھے، فِي الْفُلْكِ الْمَشْحُونِ بھری ہوئی کشتی میں، ثُمَّ أَغْرَقْنَا بَعْدَ الْبَاقِينَ پھر ہم نے غرق کر دیا باقی جو بعد میں پیچھے رہنے والے لوگ تھے، بعد الباقین پھر ہم نے غرق کر دیا باقی پیچھے رہنے والوں کو۔ ان فی ذالک لآیات، بے شک نوح علیہ السلام کے قصے میں بھی بڑی نشانی ہے۔ وما کان اکثرهم مؤمنین، لیکن ان لوگوں میں سے اکثر ایسے ہیں جو ایمان لانے والے نہیں ہیں۔ وان ربک لہو العزیز الرحیم، اور بے شک تیرا رب تو بڑا ہی غلبے والا ہے اور بڑا ہی رحیم ہے۔ یعنی اگر یہ ایمان نہیں لاتے تو یہ اللہ کو تو کوئی نقصان نہیں پہنچا رہے، اللہ تو بڑے غلبے والا ہے، وہ تو انہیں کسی وقت بھی پکڑ سکتا ہے، اور اگر یہ ایمان لے آتے ہیں تو رحیم، اللہ تو بڑا مہربان ہے، وہ ان کے پہلے گناہوں کو بھی معاف کرنے پر قادر ہے۔ جی، تو اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔